بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے کچھ سوال بما جواب ہوں گے۔ ویورز، پہلے میں نے بولا تھا کہ گرامر کے ہر ویڈیو میں 2 سوال ہوں گے، لیکن 2 سوال ہو سکتا ہے کہ 2 سوال جو ہیں وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائیں، تو اس میں نے کچھ سوال کا ایڈ کر دیا۔ 4 بھی سوال ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اگر بہت چھوٹے ہوں تو 5-6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے کچھ سوال بما جواب ہوں گے، سادہ مگر کارآمد۔ سو اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 2۔ ویورز، آج کا کویسچن نمبر 1 اور اوور آل کویسچن نمبر 3، واٹ از ناؤن؟ یہاں پہ جو ہے وہ پہلی جو کویسچن تھا ایپیسوڈ نمبر 1، اس میں بھی یہ بولا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کویسچن ود آنسر گرامر سیریز ہے۔ گرامر کے لیسن اس کے بعد بنیں گے، یعنی اس سیریز کے ساتھ ساتھ بنیں گے یا بعد میں بنیں گے، رولز بھی بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ صرف سوال کا جواب، جتنا سوال اتنا جواب۔ اگر میں یہ کہوں کہ ناؤن کے اوپر مکمل ویڈیو بنایا جائے تو کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے اس ویڈیو کو بنانے میں، لیکن آج جو یہاں پہ یہ جو سیریز ہے، اس میں صرف جتنا سوال اتنا جواب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موٹو ہے کہ اس میں ہم نے صرف جتنا سوال پوچھنا ہے اس کا اتنا ہی جواب دینا ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ ناؤن کیا چیز ہے؟ ناؤن از اے ورڈ۔ ناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کسی پرسن کو، کسی پلیس کو، کسی اینیمل کو، کسی تھنگ کو، یا کسی آئیڈیا کو، یعنی خیال کو۔ اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں، کسی شخص، کسی جانور، کسی جگہ، کسی چیز یا کسی خیال کو ہم ناؤن بولیں گے۔ ان جو چیزیں ساری بولی ہیں ان کو ہم ناؤن بولیں گے۔ جیسے اسد کسی شخص کا نام ہے تو اسد ایک ناؤن ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو لاہور ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، تو لاہور بھی ایک ناؤن ہے، یعنی نیم آف دا سٹیز آر کالڈ ناؤن۔ اسی طرح شیر کسی جانور کا نام ہے، کیٹ جو ہے، ہرن وغیرہ جو ہیں، یہ چیتا، یہ سارے کے سارے جانوروں کے نام ہیں اور جانوروں کے نام ناؤن ہیں۔ اسی طرح کتاب کسی چیز کا نام ہے، کرسی، میز، کمپیوٹر، رجسٹر، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ چیزوں کے نام ہیں، تو یہ ناؤن ہے۔ اسی طرح محبت کسی خیال کا نام ہے تو یہ ایک ناؤن ہے۔ تو پہلے سوال میں ہمارا صرف اور صرف مقصد تھا کہ واٹ از ناؤن؟ تو یہ کہا گیا کہ کسی کتاب کا نام ناؤن، کسی جگہ کا نام ناؤن، کسی جانور کا نام ناؤن، کسی خیال کا نام ناؤن۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا سوال کمپلیٹ۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپس آف اے ناؤن، ناؤن کی اقسام، ان کے نام ہمیں چاہیے۔ نو ایکسپلینیشن، لیکن صرف اقسام کے نام۔ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ناؤن۔ اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کون کون سی ہیں؟ تو پہلی ڈفرینٹ ٹائپ ہے جی کامن ناؤن۔ اب کامن ناؤن کی ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ایگزامپل، یہ ہمارا کسی اور سوال میں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ بھئی ہمیں ناؤن کی اقسام بتا دیں، کتنی اقسام ہیں، ان کے نام بتا دیں۔ کامن ناؤن ہے۔ دوسرا ہے پراپر ناؤن۔ نمبر 3 ہے جی کولیکٹیو ناؤن۔ نیکسٹ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، اور نیکسٹ ہے مٹیریل ناؤن۔ تو یہاں پہ ویورز ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ کویسچن ختم ہوا، جس میں ہم نے اقسام کے نام بتائے۔ یعنی ایک بندے نے کہا جی مجھے اقسام کے نام بتاؤ، آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے، تو آپ نے 10 سیکنڈ میں وہ بتا دیا، کلیکٹیو ناؤن، مٹیریل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، دیٹس آل، کویسچن ختم۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ
ایسے 10 ناؤن لکھیں، سپوز پیپر میں آ سکتا ہے یا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ ایسے 10 ناؤن لکھیں جن کا اینڈ جو ہے وہ سی ایچ پہ ختم ہو. بس یہ سوال ہے، اس میں اور اس کی کوئی پروننسیشن نہیں ہے، کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی ہمیں ایسے ناؤن بتاؤ جن کا جو اینڈ ہے وہ اینڈ پہ سی ایچ آتا ہے، بس ختم. تو پہلا ہے برانچ، دوسرا ہے جی نام وہ ہے اسپیچ یعنی تقریر. پہلے تھا برانچ یعنی شاخ، دوسری ہے اسپیچ یعنی تقریر. تیسرے نمبر پہ ہے جی انچ یعنی جو ہم انچ ہوتا ہے. فورتھ میں ہے جی ہمارے پاس لنچ، دوپہر کے کھانے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز، لنچ ورب بھی آ سکتا ہے، لنچ ایک ناؤن کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. اب یہ ڈیفرنٹ سوال ہے کہ بھئی ہم مثلا سپوز ایک سوال ہم دیتے ہیں جی کہ لنچ کو ورب کے طور پہ بھی ایکسپلین کریں اور ناؤن کے طور پہ بھی ایکسپلین کریں. یہ ہمارا ڈیفرنٹ کویسچن ہے. یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کویسچن جو ہے نا وہ بناتے جائیں گے. یعنی اس کو آپ ایسے ہی کہہ لیں گے، سوال میں سے ہی سوال نکل آئیں گے، جواب میں سے بھی نکلتے ہیں، سوال میں سے کہ بھئی یہ چیز بھی بتاؤ. تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ انہی جو ہے نا وہ سوالوں میں کوئی سوال آ جائے گا کہ بھئی لنچ جو ہے وہ ایک ورب بھی ہے اور ایک ناؤن بھی ہے، تو اس کو ایکسپلین کریں کہاں پہ یہ لنچ جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ کام کرے گا، کہاں پہ یہ ورب کے طور پہ کام کرے گا. لیکن آج کا جو یہ سوال نمبر 3 جو ہے آج کا، اور اوورآل جو کویسچن نمبر 5 ہے اس کا یہ کہ جی ہمیں وہ ناؤن بتائیں جو کہ سی ایچ پہ ختم ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی میچ، نیکسٹ ہے پیچ یعنی جس کو ہم آڑو بولتے ہیں، پھل کا نام ہے. نیکسٹ ہے جی واچ. اب یہ واچ گھڑی کا نام بھی ہو سکتا ہے ایز اے ناؤن، اور واچ دیکھنا بھی ہو سکتا ہے ورب. تو پھر ہم وہی جو جس طرح پہلا سوال تھا کہ لنچ کو ورب اور ناؤن کے ساتھ ایکسپلین کرو، تو یہ بھی انہی کویسچن میں آ جائے گا کہ بھئی بیسیکلی بتانا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس کا یہاں پہ لفظ یہ ایز اے ورب کام کر رہا ہے، ایز اے ناؤن کر رہا ہے. جتنی ان چیزوں کی آپ کے اوپر گرپ حاصل ہوگی، جب ایک کمپلیکس گرامر لیسن بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ واچ ایز اے ورب کام کر رہا ہے یا یہاں پہ واچ ایز اے ناؤن کام کر رہا ہے. تو نیکسٹ ہے جی کوچ. اسی طرح نیکسٹ ہے بیچ یعنی ساحل، جو سمندر کا جو کنارہ ہوتا ہے، بیچ ایک ایریا ہوتا ہے، اس کو ہم بیچ بولتے ہیں. اسی طرح چرچ. اب چرچ ناؤن کے طور پہ بھی کام کرتا ہے اور ورب کے طور پہ بھی. تو یہ پھر ہم جب اس کویسچن میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں ان کا جواب جو ہے وہ کلیئرلی ہوگا. یعنی ایک سوال اس کو کلیئر کر کے چھوڑیں گے تو وہ چیز سمجھ میں، یعنی ایک سوال کا جواب ایسے سمجھ آنا چاہیے جیسے آپ کو بالکل جس طرح یہ سوال پڑھا کہ جی 10 ناؤن بتائیں جن کے اینڈ پہ سی ایچ لگتا ہے بس. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو یہ انگلش گرامر کویسچن ود آنسر، اس کا جو ہے وہ آج سبق نمبر جو ہے وہ 2 ہوا ہے. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. بیل آئیکن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹائملی ان کو آپ کو مل سکے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.